یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ہاں راضی ہو سکتے ہیں اگر عیسائی ہو جاؤ اور یہودی ہو جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو، راضی ہو جائیں گے. لیکن جب تک دین اسلام پر رہو گے وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارے حکمراں احمق، بے عقل، عارضی چند روزہ اقتدار کے لیے امریکہ کی بوٹ پالش کرتے رہتے ہیں. عارضی اقتدار میں آنے کے لیے، اسلام آباد کی سجی سجائی کوٹھی اور بنگلوں میں جانے کے لیے، اور 80 لاکھ گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے، اس چند روزہ دنیا کے لیے یہ عیسائیوں کو خوش کر رہے ہیں. اگر غیر مسلم عیسائی ہو کہ یہودی، اگر مسلمان رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو واجب القتل ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہے. مسئلہ سمجھ گئے؟ اگر عیسائی غیر مسلم نے، یہودی نے، ہندو نے رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اس کی بھی سزا واجب القتل ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی. مسلم ہو کہ غیر مسلم، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی قسم کی، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں رکھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس وحی کا مذاق اڑایا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا. نام اس کا تھا کعب ابن اشرف. کعب ابن اشرف یہودی تھا، گستاخ رسول ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما دیا تو کیا فیصلہ ہوا. یہ تو نذیر ہے، مقدمے میں نذائر ہوتے ہیں، قرآن مجید و فرقان حمید کے فیصلے. اور اب اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے، کعب ابن اشرف نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. صحابہ اس کی تلاش میں تھے اور وہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے جیسے حضرت عمر نے فیصلہ کیا. گستاخ رسول کو جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اور جو امت نبی کی شان میں گستاخی کر لے وہ امت مردہ ہے. امت زندہ ہے نبی سے. لما یحییکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی ہے، اور زندگی وہ ہے جس میں بندگی ہے. ذات رسول کی اطاعت میں بندگی ہے اور اسی بندگی میں زندگی ہے. ورنہ زندگی نہیں ہے. اگر بندگی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، اور وہ زندگی شرمندگی ہے، بندگی نہیں ہے. کعب بن اشرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. رسول اللہ کے صحابہ تلاش میں تھے، بالآخر پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد یہودی کو قتل کر دیا. کہا گستاخ رسول کی سزا یہی ہے. آج بھی اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ کو خوش کیا جائے. حکومت نے گستاخان رسول کو بڑے آرام سے جرمنی بھجوا دیا. اگر وزیر اعظم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تو اس کو یہیں کی جیل میں سڑا دیتی. یہ محترمہ اس کو یہیں کی جیل میں سڑاتی. اس کے گھر میں سے کلاشنکوف نکلوا کر اس کو 7 برس کی سزا دلوا دیتی. یا بھینس کی چوری کا مقدمہ قائم کر کے اس کو 3 برس جیل میں سڑا دیتی. لیکن وزیر اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کافروں کو چھوٹ دے کر
یورپین کمیونٹی کا کہنا مان کر عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سفر کی تمام سہولتیں دینے کے لیے ان کو جرمنی بھیجوا دیا۔ محترمہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی بھی رخصت کا اور جانے کا انتظام اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اللہ کے انتقام سے وہ بچ نہیں سکتی، خواہ ملک کی وزیر اعظم ہو، خواہ ملک کا صدر ہو۔ گستاخ رسول اور جو گستاخان رسول کی مدد کرنا چاہتا ہو وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، عذاب الہی اس کو پکڑ کر رہے گا۔ اور تم دیکھتے رہو، آپ نے تو دیکھا ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح سے وزیر اور وزراء اور صدر آتے رہے، ملک باقی رہے گا، یہ چمن باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں کا، دیوانوں کا، جانشانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چمن باقی رہے گا، اور یہ جانور اپنی بولیاں بول کر سب ختم ہو جائیں۔ یہ حکومت کے کارندے یہ جانور ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو یہ مقام رسول سے بے خبر ہے۔ یہ اپنی دنیا کمانے میں عیسائیوں اور امریکہ اور یہودیوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو حکومت مسلمان کہلاتی ہو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے پر اگر لگی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ اللہ کو اگر ناراض کرے گی تو بچ نہیں سکتی، رسول اللہ کو ناراض کرے گی بچ نہیں سکتی۔ پچھلی حکومتوں کو بھی انجام بہت برا ہوا، اور موجودہ حکومت کا انجام بھی برا ہے۔ جو حکومت رسول اللہ کے گستاخوں کی زبان نہیں پکڑ سکتی، اللہ رب العالمین پھر اس حکومت کو پکڑتا ہے۔ جو حکومت گستاخان رسول کو لگام نہیں دے سکتی، اللہ پھر اس حکومت کی لگام دے دیتا ہے، اور ایسی لگام ڈالتا ہے کہ پھر وہ اقتدار پھر ان کا خواب و خیال بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس قسم کے انجام ہم اس دنیا میں دیکھتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا ہے، اتنا بلند فرمایا ہے کہ جہاں تک اس مقام تک عقل اور خرد کی رسائی نہیں ہے، اتنا بلند فرمایا ہے، اور اتنا ادب اس مقام کا ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث کہ اللہ کے محبوب کے روضے کا مقام اتنا بلند ہے، جہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں کہ وہاں صبح و شام 70,000 فرشتے درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں لے کر اتر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ مجھے اور آپ کو، ہم کو سب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ادب، اس مقام کے سلسلے میں، ادب کے سلسلے میں جو سعادت پیدا ہوتی ہے وہ سعادت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میرے اور آپ کے ہمارے قبروں کو روشن اور منور فرمائے۔ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو مدینہ بنائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی عظمت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما دیجیے۔
مولانا قاری غلام رسول صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہلم ہے۔ مولانا کی ذات اپنے اندر خود ایک مکمل انجمن تھی۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی اس طرح گزاری، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ دیوان میں ناز شریف کا جو ایک شعر ہے، آپ اس کے بھی مصداق تھے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی جھنڈا نظام مصطفیٰ والا گنبد خدے والا جھنڈا نظر آئے۔ الحمدللہ یہ دیکھا گیا اپنی آنکھوں سے۔ رات کو جب یہ اعلان ہوا صبح ایسا محسوس ہوتا تھا جس طرح دعوت اسلامی کا اجتماع میں ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے، لانڈی کو جیسے باغ لگا ہوا۔ تو انشاءاللہ وقت قریب ہے، گھبرائے نہیں، وقت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی۔ سیدنا تو آپ ہیں ہمارے، نہیں سیدنا تو ہمارے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں سیدنا فرمایا حضرت سید ہیں، سردار ہیں۔ نعرہ غوثیہ انشاءاللہ فیض رضا ماشاءاللہ۔ ابھی ایک منٹ، نعرہ غوثیہ انشاءاللہ فیض رضا انشاءاللہ دشمنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيني يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ. میرے محترم واجب الاحترام جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ صاحب قادری، مقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن چہلم کی اس بابرکت تقریب میں ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صالحین میں سے تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آج ان کی فاتحہ چہلم ہے. ان کے مزار شریف پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، تاکہ کچھ دیر ان کا ذکر کریں اور ان کے ذکر کی برکت سے جو رحمت نازل ہوں ان سے ہم اپنے دامن کو بھر لیں. مولانا غلام رسول صاحب کشمیری حضرت رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت سید العرفاء شہباز طریقت و شریعت حضرت مولانا مصطفیٰ رضا صاحب قادری بریلوی نور اللہ مرقدہ الشریف کے خلفاء میں سے تھے، اور مولانا کی نسبت قادریت بڑی مضبوط تھی، اور اس لیے مضبوط تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا مجدد نور اللہ مرقدہ کی نسبت قادریت بھی بڑی مضبوط اور بڑی قوی تھی، اس لیے وہ ارشاد فرما گئے کہ قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا۔ اور کسی ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ تو نسبت بہرحال بڑی چیز ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے فقیر کو واقفیت شناسائی بہت عرصے سے تھی، اور مولانا جس زمانے میں رنچور لائن سے آگے وہ فائر بریگیڈ کی مسجد ہے بڑی والی، اور دوسری مسجد ہے ادھر فائر بریگیڈ کے قریب مجاہد مسجد۔ میں بھی اس زمانے میں مختلف مقامات پر کبھی جمعہ پڑھاتا تھا، کبھی وعظ ہوتے تھے، تقاریر ہوتی تھیں، جاتے رہتے تھے۔ مولانا اس زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ مجاہد مسجد میں ہوتے تھے، اور میں نے کئی جمعے پڑھائے ہیں مولانا کی موجودگی میں، یاد بھی فرماتے تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات پر شہر میں رہے، میں بھی سال بھر زیادہ تر ادھر ادھر، دن کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، رات کہیں، یکجا رہتے نہیں، عاشق بدنام کہیں پھرتا رہتا تھا۔ مولانا سے ملاقات ویسے کم ہوتی تھی، لیکن روحانی تعلق بہرحال اپنی جگہ پر وہ رہتا ہے موجود الحمدللہ، اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس وقت جو ہم حاضر ہیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس مجلس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب یہ کوئی یعنی اس وجہ سے ایک تو یہ کہ عقیدت ہو، کسی محبت ہو کسی بزرگ سے۔ ویسے حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اور میری عمر میں بہت فرق تھا، اور لیکن عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے۔ میں اس بنا پر کہ بھئی عقیدت ہے اور محبت ہے اس بنا پر نہیں کہہ رہا، میں تو ویسے بھی ان سے عمر میں تو بڑا ہوں، بڑا تھا، وہ کچھ سالوں کا فاصلہ میرے اور ان کے درمیان میں ہے۔ ان کی عمر 70 سال نہیں پہنچ پائی تھی، میرے خیال میں 64 تھی شاید، حضرت کی 63، حضرت کی عمر 63 تھی، اور میں ابھی بونس پر چل رہا ہوں، ان کو بونس نہیں مل سکا۔ وہ عمر مسنون انہوں نے پائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ویسی بھی حدیث مبارک میں ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی بین 60 و 70 او کما قال علیہ السلام۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں ایوریج انگریزی زبان میں، یعنی زیادہ سے زیادہ اکثر لوگوں کی عمریں ایوریج جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگا، اور اس کے بعد کم لوگ 70 سے اوپر کم ہی جاتے، اور اگر 60 اور 70 کے درمیان میں ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ 63 سے اوپر اگر ہو جائے
تو پھر وہ بونس نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے بونس دے دیا، چلو بھائی اچھا تھوڑے دن اور رہ جاؤ، چلو کچھ نیکیاں کر لو، کچھ نیکیوں کا اضافہ کر لو، موقع جس کو مل جائے گا۔ 60 و 70 کے درمیان میں عام طور سے عمریں ہوتی ہیں۔ تو مولانا سے میں نے جو عرض کیا کہ اس پر یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ دینی بات ہے، مذہبی ہے۔ اور ویسے بھی میں تو ان لوگوں میں سے جو سیاست اور مذہب کو الگ نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں بیچارے، وہ اپنی محدود معلومات کے مطابق سیاست اور مذہب کو الگ سمجھتے ہیں۔ اگر سیاست اور مذہب الگ ہوتی تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، انتظام کوئی اور سنبھال لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق صرف نماز پڑھاتے رہتے، لیکن نماز بھی پڑھاتے تھے۔ سیدنا عمر نماز بھی پڑھاتے تھے، سیدنا عثمان نماز بھی پڑھاتے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ سب نماز بھی پڑھاتے تھے، اور میدان جنگ میں فوجوں کی قیادت بھی کرتے تھے۔ نماز بھی پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ نماز عشاء پڑھانے کے بعد رات کو پورے مدینہ منورہ میں گشت بھی کرتے تھے، غریبوں کی خبرگیری، بیواؤں کی دستگیری اور یتیموں کی سرپرستی بھی فرماتے تھے، اور لشکر کفار پر بھی نظر رکھتے تھے۔ یہی نہیں ہے کہ وہ صرف تسبیح ہو، سجادہ و مصلی اور ختم خواجگان اور ختم غوثیہ میں مصروف رہے ہوں یہ بزرگ ہمارے، نہیں یہ کام بھی کرتے تھے۔ اب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ بڑے بزرگ تھے، ختم خواجگان بھی ان کے یہاں ہوتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، جب اذان کی آواز آئے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيدة الفضيلة شرف ودرجة يعني الرفيع وصلى الله محمد اور صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا ہوتا ہے اور ایک کے لیے سننا ہوتا ہے، باقی تو اذانیں ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ اذانوں کو جاری و ساری رکھے۔ تو ہم انشاءاللہ نماز جماعت یہیں پڑھ لیں گے مولانا کے مزار شریف پر، اور ابھی نہیں یہ بھی یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو بہت سی خصوصیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں، ان میں 5 میں سے ایک خاص بات مجھے یہ عطا فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل ہوئے، یہودی ہوئے، یہ عیسائی ہوئے، ان پر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کی نماز جو ہے وہ صرف ان کی عبادت گاہوں میں قبول ہوتی تھی، اور میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، عروہ زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، تو انشاءاللہ یہاں پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی آباد رکھے اور اس آستانے کو بھی آباد رکھے انشاءاللہ۔ بہرحال بات اصل میں یہ تھی کہ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قبلہ سے بڑا خصوصی تعلق رہا، اس زمانے میں بھی اگرچہ عمر کی مناسبت سے میں عمر کے حساب سے تو بڑا تھا، لیکن بہرحال بزرگی میں، قرب اللہ میں، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہرات میں، والحمدللہ وہ مجھ سے بڑے تھے، اور عمر تو بہرحال چلتی رہتی ہے، عمر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بزرگی جو ہے وہ علم اور تقوی سے ہوتی ہے، تقوی اصل تو تقوی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے، اور نہیں کوئی سیاسی بات ہے کہ صاحب ایسا کہہ دیا تو امام ربانی مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ بزرگ تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے بانی تھے، مجددیہ کے۔ آپ ختم خواجگان وغیرہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اور ختم خواجگان کی بڑی برکتیں ہیں،
میں بھی ہر جمعرات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ختم خواجگان پڑھا کرتا ہوں، شوق ہے پڑھنے کا، ختم غوثیہ بھی پڑھتا ہوں، بغداد شریف بھی حاضری دیتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امام ربانی مجدد الفسانی ختم خواجگان بھی پڑھتے تھے، ختم غوثیہ بھی پڑھتے تھے، لیکن جب مغلیہ سلطنت نے دین کو اور اس کے شاعر کو ہندوستان کی سرزمین پر چیلنج کیا تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے بادشاہ وقت کو چیلنج کر دیا، جھکے نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں امام ربانی مجدد الفسانی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو یہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے بزرگ، یہ بندے تھے، دین کے سلسلے میں اور دین کے معاملے میں جو بات ہوتی تھی برحق کلمہ حق اس کا اظہار کر دیتے تھے، کسی مصلحت اور خوف لومۃ لائم کے بغیر۔ میں نے جو عرض کیا کہ اس جلسے میں اور اس اجتماع پر یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو کس وجہ سے کہا؟ ان کوئی سیاسی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جذباتی بات ہے، مولانا سے محبت کی وجہ سے میں نے یہ بات کہہ دی، نہ، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو تم ان کا جب ذکر کرتے ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا، اولیاء اللہ کا، مقربین کا جب بھی ذکر ہوتا ہے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو کیسا بابرکت اجتماع ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اللہ کے نیک بندوں کی مجلس جو ہے اس پر ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کی۔ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اب تعریف یہ ہو گئی ہے کہ ہر آدمی کہنے لگتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں بزرگ ہوں اور میں ولی ہوں۔ بھائی آپ یہ بتائیے کہ اچھا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، تو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے ولی ہیں آپ، تاکہ ہم بھی پیچھے چل سکیں؟ کیوں کہا میرا قلب جاری ہے، میں ذکر کرتا ہوں۔ اچھا بھی ٹھیک، خوشی کی بات ہے۔ بھئی نماز کا کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز تو بس یہی ہے، اصل تو ذکر ہے قلب کا، دل سے اللہ کو ذکر کر لو، اللہ کو یاد کر لو، بس سارا ہی کام پورا ہو گیا۔ دل اگر اللہ کے لیے ذاکر ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، اور دل اگر ذاکر نہیں ہے تو مردہ ہو۔ اچھا تو بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید سے پوچھنا پڑے گا کہ قلب کا ذکر کافی ہے یا سارے جسم کا ذکر ہونا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے۔ تو سبحان اللہ، قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں؟ بس وہ حق ہی کرتا رہے۔ میں تو آپ جانتے ہیں کہ میں تو سال بھر مختلف جگہوں پر آوارہ گردی کرتا رہتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں، تو کبھی پاکستان میں، تو کبھی یورپ میں، کبھی افریقہ میں۔